الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت مسلمان بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں اور ملک بھی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ اس سلسلے میں امت کے نمایاں افراد اور تنظیمیں اپنی سی کوششیں بھی کر رہی ہیں۔ سیاسی سطح پر بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور سماجی اور معاشرتی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کوششیں بارآور ہوں اور ہم سب جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بدلیں اور یہاں امن سکون اور راحت کی فضا پیدا ہو۔ یہ کوششیں جس انداز سے ہو رہی ہیں اس کا علم آپ سب کو ہے۔ یہاں ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ ہے اس ملک کا اخلاقی زوال اور خود اس ملت کا اخلاقی زوال۔ بہت سے مسائل اس ملک کے بھی اور اس ملت کے بھی اس لیے ہیں کہ وہ اخلاقی زوال میں، اخلاقی پستی اور گراوٹ میں مبتلا ہے، اور اس ملک کے مسائل بھی بہت سے اسی لیے ہیں کہ اس ملک نے اخلاق اور کردار کو کھو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہمیں بہت سی ہدایات قرآن مجید میں دی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ تم کہہ دو قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے پیغمبر، آپ دنیا کو بتا دیجئے، اس کا اعلان کر دیجئے
کہ اللہ نے حرام کیا ہے، حرام قرار دیا ہے فواحش کو، چاہے وہ کھلے طریقے سے کیے جائیں یا چھپے طریقے سے کیے جائیں۔ اس نے گناہ کے تمام کاموں سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اور اس بات سے منع کیا ہے ناحق کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جسے تم نہیں جانتے۔ تو اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ فواحش کو۔ فواحش کہتے ہیں وہ گناہ جن کا گناہ ہونا بہت واضح ہے، کھلے ہوئے گناہ۔ تو فرمایا ایسے گناہ چاہے آدمی عام لوگوں کے درمیان کرے یا چھپ کے کرے، ہر صورت میں وہ حرام ہے۔ یہ فواحش کیا ہیں؟ قرآن میں یہ بھی بتا گیا کہ فواحش میں سب سے پہلے تو زنا اور بدکاری آتی ہے، عریانی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، گندی باتیں آتی ہیں، اور گندے اعمال آتے ہیں۔ آدمی فواحش کا ارتکاب زبان سے بھی کرتا ہے، اشاروں کنایوں سے بھی کرتا ہے، اور عمل سے بھی کرتا ہے۔ تو کہا کہ ان میں سے ہر چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ بعض فواحش ایسے ہیں کہ اس کے بارے میں آدمی توجیہ کرنے لگتا ہے۔ عرب کے نادان بھی توجیہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَذَا۔ کہا کہ ان کا حال یہ ہے، عربوں کے بارے میں کہا گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسے ہم سے خطاب کیا جا رہا ہو۔ کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کھیل کود کے نام پر، تفریح کے نام پر، کلچر کے نام پر، اور یہاں تک ان کی بے حیائی بڑھی ہوئی تھی کہ بعض اوقات کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ تو جب اس پر اعتراض کیا گیا تو کہا گیا قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہا کہ یہ ہماری ٹریڈیشنس ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جب ان کو ٹوکا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے تھے، کسی نے ٹوکا نہیں، اور آج آپ ٹوک رہے ہیں۔ اور کبھی اسے مذہب کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بے حیائیاں ہیں، ان میں سے بہت سی بے حیاں وہ ہیں جو مذہب کے نام پر کی جاتی ہیں۔ یہ بہت سے کلچرل پروگرام، بہت سی مورتیاں،
بہت سے گندے مظاہرے یہ مذہب کے نام پر کیے جاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے واللہ امرنا بہا، اس کا تو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں۔ تو کہا کہ نادانوں کو بتاؤ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ یہ اس بات کا حکم دے گا کہ اس کی عبادت کے لیے آدمی ننگا ہو جائے یا بے حیائی کا مظاہرہ کرے یا تہذیب اور کلچر کے نام پر آدمی اپنے کپڑے اتار دے؟ تو کہا کہ بے حیائی کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی کہ تم کہہ سکو کہ ہاں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ یہ جو کچھ کہتے ہو یہ بھی تمہاری روایت ہے، اور اس لیے کہتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اس پر عمل کیسے ہوتا؟ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے یہ غلط ہے، اور جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی کہ گناہ کسی بھی شکل میں ہو، اور فحش کا ارتکاب کسی بھی شکل میں ہو، اسے چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کی شکل ظاہری ہو یا چھپ کے آدمی کرے۔ اب تو بہت سے غلط کام، بہت سے فحش کام کھل کر ہو رہے ہیں، بازاروں میں ہو رہے ہیں، کلب میں ہو رہے ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں ہو رہے ہیں، بازاروں میں ہو رہے ہیں، اور چھپ کے بھی ہو رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ان میں سے کسی کی اجازت نہیں ہے، کہا کہ گناہ چاہے ظاہری طور پر کرے آدمی یا چھپ کے کرے، کسی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ کی تعلیم یہ ہے فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے کے بعد پھر پھنس جاؤ گے اس میں، دور رہو اس سے، چاہے وہ کھلی بے حیائی ہم ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ چھپی ہوئی بے حیائی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی کے دل میں گناہ پرورش پاتا رہے۔ آدمی کسی وجہ سے گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، لیکن دل و دماغ پر معصیت چھائی ہوئی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندش نہ ہو تو آدمی اس کا ارتکاب کرے گا، موقع مل جائے تو اس کا ارتکاب کرے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی خرابی ہے۔ وہ خرابی جو باطن میں ہے وہ ظاہر کی خرابی سے زیادہ بڑی ہے، اور یہ انسان کو تیار کرتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، اس سے دور رہو۔ اگر فواحش کے قریب جاؤ گے تو فواحش کا ارتکاب کرنے لگو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آدمی کہ صاحب یہ کہے کہ میں تو عملاً اس کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوں۔ تو قرآن نے کہا کہ بے حیائی کے کام ایسے ہیں جس کے قریب بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے، اور اگر انسان اس کے قریب جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کی یہ تعلیم ضرورت ہے اس بات کی کہ عام ہو، دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام ہر طرح کی بے حیائی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی
اور یہ بتانا ہوگا کہ جو کلچر، جو تہذیب، جو اخلاقیات اس وقت موجود ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، اور اسلام نے یہی راہ ہمیں دکھائی ہے۔ دوسری بات اس کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بے حیائیوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو تصویر قرآن نے کھینچی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے حیائی کے کاموں میں وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ مسلمان اور بے حیائی کا کام کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو بڑے بڑے فحش کے کام ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اور ان کے اخلاق کا تو یہ عالم ہے کہ ان کو کوئی غصہ دلاتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے ان کے ساتھ جس سے ان کو غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، گو کہ ان کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن ان کا کردار اتنا اونچا ہے کہ اگر کسی کی غلط حرکت کی وجہ سے ان کو غصہ بھی آتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک اور جگہ انسان ہے تو غلطیاں ہوں گی لیکن معمولی غلطیاں ہوں گی۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، کہا کہ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ معاف کر دے گا۔ آدمی اگر بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے، فواحش سے دور رہا ہے تو اگر اس سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے گی تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی سے کوئی غلطی ہی نہ ہو، لیکن اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچے، فواحش سے اجتناب کرے تو چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسا جسے معمولی غلطی ہم کہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یہ جو تصویر ہے قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا، سب سے بڑی بات تو یہ بتائی گئی سب سے بڑا فحش کام زنا اور بدکاری ہے، اور جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی کہ کوئی صاحب ایمان اس کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ مسلمان اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی صفت یہ ہے کہ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ کئی جگہ یہ بات بتائی گئی والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اپنے شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنا آپ جانتے ہیں، حفاظت کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ مستقل نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں بھٹک نہ جائے، یہ جذبہ غلط رخ نہ اختیار کر لے۔ پھر کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رہبانیت کی راہ اختیار کرتے ہیں، نہیں، ہاں جو جائز طریقے ہیں اسے استعمال بھی کرتے ہیں، وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اگر آدمی اس جذبے کی تسکین اپنے رشتہ داروں سے، یہ بیوی کے ساتھ کرے کے ذریعے کرے، یا اگر لونڈی ہے تو اس کے ذریعے کرے، تو اس پر اس کی گرفت نہیں کی جاتی۔ تو اہل ایمان کی صفت ہی یہ بتائی گئی کہ یہ ان غلط کاموں میں نہیں پڑتے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
اور اللہ کی نیک بندیاں وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، دونوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ غلط راستے پر نہیں چلتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب یہ دو باتیں ہیں جو دنیا کو بتانے چاہیے اور دنیا کے سامنے آنے چاہیے کہ مسلمان، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فحش کام نہ ہو، نہ کھلے طریقے سے نہ چھپے طریقے سے، دل میں بھی غلط خیالات نہ آئیں، اور آ جائیں تو آدمی تھوک دے لا حول ولا قوت پڑھ کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کاموں میں نہیں مبتلا ہوتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تصویر ہماری نہیں بن سکی ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ نہیں بتایا اور اس کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ ہم اگر کھڑے ہو جاتے اور طے کرتے اور دنیا کو بتاتے اسلام فحش چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو کیا معلوم یہ فضا بدل جائے، بدل سکتی تھی۔ اور پھر یہ کہ آدمی کو 1000 بار سوچنا پڑتا کہ مسلمان پر یہ الزام لگاؤں کہ وہ بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ جب تک آپ کی یہ تصویر نہ بدلے اور آپ اس کا ثبوت نہ فراہم کریں، ایک تو یہ کہ بھئی اسلام تو اس تعلیم کے ساتھ آیا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ دن رات کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار ساتھ دے آپ کا، اور دنیا یہ کہہ سکے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی بھی کرتا ہے تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے، عورت اور مرد کے اختلاط کو ختم کرنے کے لیے، مشترک کلچر کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے، اور دونوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور مسلمان اس کے پابند ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے ہر طرح اپنی تصویر بنائی ہی ہے، شاید یہ تصویر نہیں بنائی کہ دنیا یہ کہہ سکے کہ بھئی اسلام کی تو یہ تعلیم ہے اور اسلام کے ماننے والے یہ ہیں، اور 1000 بار وہ سوچیں کہ مسلمان پر یہ الزام کیسے لگائیں۔ اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی خرابی ہو، آپ کا اور ہمارا نام آ جاتا ہے، اور اسلام کی یہ تصویر کہ وہ اسے مٹانے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ کلچر کے نام پر ہو یا چاہے مذہب کے نام پر ہو، اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ واضح ہونی چاہیے، اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن میں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان بدکاری سے دور رہے، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ زنا کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے اختیار کرنے کے بعد قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان باتوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور ہم عام کریں۔ ہم بہت سے مسائل پر غور کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اسلام کی تعلیم اس طرح کی سامنے آئے، اور یہ موقع ہے۔ جو موضوع اس وقت چھڑا ہوا ہے اس میں اس بات کا موقع ہے کہ آپ اسلام کی اس تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور آپ اس پوزیشن میں ہوں، خدا کرے کہ اس پوزیشن میں آ جائیں اور کہہ سکیں کہ مسلمان یہ غلط حرکت نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کی اصلاح کی ایک بہت بڑی صورت ہوگی
اور انشاءاللہ اس سے امت بھی سیدھی راہ پائے گی اور اس ملک کو بھی سیدھا راستہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو ہم سب یاد بھی رکھیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی الخلفاء الراشدین ابی بکر الصدیق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الامامین الہمامین السیدین الشہیدین ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین وعلی الستۃ الباقیہ من العشرۃ المبشرہ وعلی سائر الصحابۃ والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم